کیونکہ وہ پہلے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اب ورکرز کی حکومت ہے، اور اس کے بعد جب ورکرز کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے تو ورکرز سے بڑھ کر مظلوم اور مقہور اور مجبور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ دھوکے بازی ہم نہیں کر سکتے. ہم تو لازماً عوام کے ذہن کو بدل کر ہی اپنا نظام قائم کریں گے، اور اگر عوام کے نظام ذہن کو ہم بدل کر نہ قائم کر سکے تو اس کو چلانا مشکل ہے. لیکن مولانا یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ حکومت میں آنے کے بعد جتنے وسائل حاصل ہوتے ہیں اور جتنے ذرائع ملتے ہیں حکمران طبقے کو، اگر اس کی کوئی عقائد نظریات ہوں تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ عوام تک پہنچایا جا سکتے ہیں، عملاً ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ دیکھ لو. تو وہ زیادہ مؤثر طریقہ نہیں ہوتا ہے بجائے اس کی کہ صرف تبلیغ اور کتابوں اور اس ذریعے سے ہی کام کیا جائے. تو اقتدار کے اوپر پہنچنے کے لیے کون سا راستہ آپ تجویز کریں گے؟ یعنی ایک نیک مقصد کے لیے آخر جہاد بھی ہو، مثال کے طور پہ اس اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں جہاد بھی ہوتا رہا ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک سیاسی لیڈر کے سوچنے کا کام ہے کہ کیا طریقہ ہو، نہ کہ یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جمہوری طریقوں سے یہاں انقلاب لایا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ کتنی مرتبہ یہاں ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی جائے اس کو کبھی استحکام نصیب نہیں ہوگا، وہ بار بار فیل ہوگی اور آخر کار جمہوریت کے ہی پر یہاں کا نظام چلے گا. اور اس کے لیے ہم لوگوں کے ذہن کو تیار کرتے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کا ذہن اگر اسلامی حکومت کے نظام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ زبردستی اوپر سے لا کر ان پر مسلط کی جائے تو اسلامی حکومت نہیں چل سکتی، اور دوسری قسم کی حکومتیں چل سکتی ہیں مگر اسلامی حکومت نہیں چل سکتی. اسلامی حکومت ایک ایماندار معاشرہ، ایک خدا ترس معاشرہ چاہتی ہے. اگر ایک بددیانت معاشرہ موجود ہو اور اس کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں تو آپ اندازہ کیجیے کیا حشر ہوگا اس کا. اس کو چلانے والی پولیس بے ایمان، اس کو چلانے والے کارکن رشوت خور، اس کے عدالتوں میں آ کر شہادتیں دینے والے جھوٹی شہادت دیں، تو اس کے بعد آپ سمجھیے کہ ان اسلامی قانون کو ہم کھلونا بنوائیں گے. مولانا ایک بات اس سے میرے ذہن میں آئی کہ اس اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو عزم کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو تکمیل تک پہنچانے، یعنی ریاست کو حاصل کرنے کی کوشش باوجود ہندو اور انگریز کی مخالفت کے 7 سال میں تکمیل کو پہنچ گئی، اور اس کو روب عمل لانے کے معاملے میں آج 26 سال تک ہمارا ذہن بھی ہماری اکثریت کا آمادہ نہیں ہو سکا کہ اس کے لیے وہ ایک ایسی تحریک چلے جو اسے اقتدار میں لے آئے. اس کے اسباب آپ کے نزدیک؟ اس کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمانوں کو جس چیز نے اپیل کیا تھا وہ جذبات کو حرکت میں لانے والی تھی، اور مسلمانوں کے جذبات آسانی سے حرکت میں آ گئے اسلام کے نام پر. لیکن اس کے لیے جس دماغی اور ذہنی قابلیت اور تیاری کی ضرورت تھی وہ مفقود تھا. اس کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی تھی اگر یہاں وہ لوگ جو برسر اقتدار آئے تھے وہ یہاں کے نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کرتے، وہ یہاں کے نظام عدالت کو، نظام معیشت کو، ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کرتے تو معاشرہ تیار کیا جا سکتا تھا. لیکن خود ان کے ذہن اس چیز سے خالی تھے، ان کے اندر کوئی ارادہ ایسا موجود نہیں تھا، نہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اور ایک کثیر تعداد ان میں ایسی تھی کہ ان کے لیے لکھی ہوئی چیز بھی بیکار تھی کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک میں تقریر کریں یا کوئی چیز لکھ کر شائع کریں، تو تقریر سننے کے لیے نہ آئیں، کتاب پڑھنے کے لیے نہ تیار ہو، تو آخر ان کے سامنے ان معلومات کو پہنچایا کس طریقے سے؟ نہیں مولانا، آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور میرا خیال صحیح ہوگا کہ کتابیں سیاسی موضوعات پر بھی اور بالخصوص دینی معاملات پر بھی آپ کی پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ بکی اور پڑھی گئی. جی ہاں، اب یہ ذرا اس طبقے میں پہنچ رہی ہے جو ہمارا بالائی طبقہ ہے، ورنہ پہلے اس طبقے میں نہیں جا رہی تھی، صرف متوسط طبقے میں جا رہی ہے، اب بالائی طبقے میں پہنچ رہی ہے. ایک بات تو مجھے یاد ہے کہ غالباً ایسا ہوا تھا کہ جماعت سے متعلق کتابوں اور اخبارات کی ترسیل بعض علاقوں میں، بعض شعبوں میں ایک مرحلے پر حکومت نے روکی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ گریز کر رہے ہیں اس بات کو کہنے سے کہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ حکمراں تھے
وہ اس قسم کی حکومت کے قیام میں مزاحم تھے یا اس سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، اس کو چاہتے ہی نہیں تھے، وہ اس کو نہیں چاہتے. تو اب یہ مطلب ہوا کہ ہم اس دور پاکستان کے بعد آپ کے سامنے مرحلہ یہ درپیش تھا کہ یہاں بھی رکاوٹیں موجود تھیں مقصد کے حصول کے لیے. جی ہاں، یہاں رکاوٹیں اور نوعیت کی تھیں اور ہندوستان میں اور نوعیت کی تھی. یعنی ہندوستان میں کفار سے سابقہ تھا، یا ان مسلمانوں سے سابقہ تھا کہ جو اسلام پر نہیں چلنا چاہتے. اچھا، تو اس کے بعد یہاں حکومتیں ہم اگر گن لیں تو کم از کم 6 بدلی. پہلی ایک نوزادہ لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں تھی. اس کے بعد ایک خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کے تحت تھی. پھر ایک چودھری محمد علی صاحب، ایک چھوٹا سا عرصہ، بہت چھوٹا، 59 دن کا. اس کے بعد چودھری محمد علی صاحب کی قیادت میں. اس کے بعد جناب حسین شہید سہروردی مرحوم کی قیادت میں. اس کے بعد غالباً ایوب خان صاحب تشریف لے آئے. جی، اس آپ کی اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں آپ کی اور آپ کی جماعت کی کوششوں میں مزاحمت اس عرصے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک حکومت کی طرف سے ہوئی. اس عرصے میں یہاں 5-6 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں اور مختلف افراد جن میں ذاتی طور پر مختلف الخیال بھی سمجھے جاتے ہیں برسر اقتدار آئے. لیکن آپ کے تعلقات جو حکومت کے ساتھ رہے ان سے، اور آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی کے سلسلے میں، جماعت اسلامی کے سلسلے میں مزاحمت مسلسل رہی ہے. اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ جبکہ افراد ایسے نہیں نظر آتے ہمیں جو ہم خیال ہیں. بیچ میں ایسے بزرگ بھی آئے ہیں جو ذہنی طور پر واضح طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ ایسے خیالات نہیں رکھتے تھے جیسے کہ بعض مخالفین. اصل میں حکومتیں تو بدلتی رہی ہیں، لیکن ایک خاص طبقہ ایسا رہا ہے جو دراصل اقتدار کا حامل رہا ہے، اور حکومتوں کے بدلنے کے باوجود اقتدار اسی طبقے میں رہا اور اسی طبقے کے خیالات پر کام ہوتا رہا. میں بھی جانتا ہوں کہ بعض لوگ جو وزیر اعظم رہے ہیں ان کے خیالات وہی تھے جو میرے ہیں. ایک مرتبہ جب پورے زور سے ہم اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے مطالبے کو چلا رہے تھے تو اس زمانے میں جو صاحب وزیر اعظم تھے انہوں نے مجھے یہ کہلا کر بھیجا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں جو کچھ آپ چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کی تو میں بھی نہیں رہوں گا. اور پھر واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ نہیں رہے. اور ایک صاحب کے متعلق میں جانتا ہوں کہ ان کے خیالات کیا تھے. میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ خواہ کچھ ہو اس سکندر مرزا کو نہ لانا صدارت پر، مگر ان کے بس میں نہیں تھا کہ سکندر مرزا کو صدارت پر آنے سے روک سکیں. اس وجہ سے وہ ایک شخص کے جس کو اسلام کے نام سے چڑھتی اس کے ہاتھ میں باغیں آ گئیں اور اس نے نہیں چلنے دیا اس کام کو. ایک اور صاحب جن کے ہاتھ میں اقتدار آیا انہوں نے حقیقت میں جداگانہ انتخاب کا اصول چھوڑ کر مخلوط انتخاب کا اصول زبردستی نافذ کروا کر بنا رکھ دی مشرقی پاکستان کی علحدگی. اور میں نے اسی زمانے میں صاف طور پر یہ کہا تھا، لکھا ہوا موجود ہے، کہ مخلوط انتخاب کے تحت پہلا انتخابی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، دوسرے انتخاب کی نوبت نہیں آئی. اب وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کے لوگوں سے ہمیں سابقہ پیش آتا رہا، اور ہمارے لیے جو مزاحمت اول روز تھی وہ برابر کسی نہ کسی شکل میں باقی رہی، کیونکہ کسی ایک آدمی کا اوپر وزیر اعظم یا صدر ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ جو طبقہ حکومت چلانے والا ہے وہ طبقہ اسلامی ذہن نہیں رکھتا. اب خدا کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ اس طبقے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلامی ہیں،
نظام کو پسند کرتے ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں. ان کے کافی زور پکڑنے کے بعد کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ حالات